الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا کہ ان لوگوں کی نصیب اور معاملات یہاں تک تاریک ہے کہ ان کی تباہی کے اسباب بھی آ جائیں تب بھی وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے اور اپنے راستہ نہیں چھوڑتے، گمراہی سے نہیں نکلتے. حتیٰ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا ان پر گرنے آ جائے اللہ کے حکم سے تاکہ اس کے نیچے دب کر یہ ختم ہو جائیں، تو وہ بجائے اس کے کہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے آپ کو بچائیں، یقول سحاب مرکوم، وہ کہتے ہیں یہ تو آسمان ہے، یہ تو بادل ہے، بہت ایسے دبیز بادل جو اپنے انواع و اقسام کے اس کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، تہ در تہ بادل ہے جو بارش کے لیے آ رہا ہے. تو فرمایا ان کی ہدایت کی کوئی چانس نہیں، فذرہم، ان کو ان کی حالت پر رہنے دو، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ ان کی تباہی کے وہ دن آ جائے کہ دن کے آتے ہی اور تباہی کے کا پیغام آتے ہی یہ لمحے میں آنن فانن تباہ ہو نصف و نابود ہو جائے. اور پھر اس دن میں عالم یہ ہوگا لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، نہ تو کوئی ان کا مکر کام آئے گا، چال بازی، اور نہ کوئی ان کی مدد کے لیے حاصل، اور نہ کوئی ان کی مدد کی جا سکتی ہے ہوگی کسی کی طرف سے، کہیں سے بھی کوئی چانس نہیں آئے گا ایسا کہ اس سے ان کی تباہی کے اسباب رک جائیں اور ان کو نجات ملے. اور فرمایا قیامت کی باتیں اور وہاں کی حالات و کیفیت اپنی جگہ، صرف وہ بھی نہیں، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، قیامت اور قبر اور ان مراحل سے پہلے بھی ان پر اللہ کے عذابیں آئیں گے، جس طرح فرعون پر آ گئے عذاب. تقریباً قرآن کریم نے 9 نشانیاں فرما دی ہیں کہ 9 امتحانات فرعونیوں پر آ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہر نشانی پہلے والی سے بڑی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا ایک بھی. تو فرمایا قیامت کے عذاب اور اللہ کی گرفت سے پہلے بھی ان پر عذابیں آئیں. اب چونکہ مخاطب قریش تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت سے لے کر آپ سے مخاصمت کا رستہ انتخاب کر چکے تھے، آپ کے ہجرت اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے یہ سلسلہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ آپ کے ہجرت کے بعد تو باقاعدہ جسمانی لڑائیاں کہ جن میں طرفین کی جانی نقصانات بھی ہوئے.
فرمایا کہ اس عذاب سے پہلے بھی اور عذاب ہے، اور ان عذابوں میں سے ایک عذاب غزوہ بدر ہے آپ کے لیے، کہ اس میں پہلے معرکہ میں، پہلے ضرب میں اللہ رب العزت نے ان کی صنادید اور طاقتور لوگوں کو سامنے سے ہٹا دیا۔ ان کو اللہ رب العزت نے مزید یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے لیے درد سر بن سکے، اور اسی طرح ہر لڑائی میں اللہ پاک نے ان کو ذلت دی، ہر لڑائی میں ان کے لیے شامت آ گئی۔ ایک احد کو چھوڑ کر کے جس میں انہوں نے اتنے خسارہ نہیں کی جو بظاہر اپنے بدر میں متحمل ہوئے تھے یا اس کے بعد کی جنگوں میں متحمل ہوئے تھے، باقی سب جنگوں میں ان کی حالت یہی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ قیامت کے عذاب سے پہلے عذاب قبر کی بھی بات مقصود ہے کہ ان کو اللہ رب العزت قبر میں بھی عذاب دیں گے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ یہ کریں پیغمبر، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق اور اس کے فرمودات کے مطابق جو آپ کے لیے اللہ کا پیغام ہے جو آپ دنیا میں پھیلائیں گے، آپ ثابت قدم رہیں، آپ اپنی بات پر ڈٹے رہیں، کیونکہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہمارے بالکل نظر کے نیچے ہیں، مراقبت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول پر چلنے والے اللہ کی مراقبت میں ہیں، اللہ رب العزت کے نظر کرم اور رحمت اور نصرت ان پر موجود ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب کبھی اٹھ جاؤ گے، کڑے ہو جاؤ گے، اور سے سنت بھی ہے کہ آپ کسی مجلس سے جب کڑے ہو جائیں گے تو سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، یہ دعا کڑے ہوتے وقت اللہ کی تسبیح ہے کہ اس کی فضل و مہربانی سے آپ یہ قابل ہیں کہ آپ کڑے ہو رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، دعوت کے لیے جا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہی ایک مجلس سے کڑے ہو جائیں گے تو اللہ کی تسبیح ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ، اور رات کو بھی اپنے رب کی تسبیح بیان ہے، رات میں اللہ کی تسبیح مغرب اور عشاء کی نماز، ٹھیک ہے، مغرب اور نماز کی عشاء پابندی کے ساتھ پڑھ لیجیے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کیجیے جب ستارے چھپ جائیں گے، جب روشنی کی وسعت اور طاقت کے مقابلے میں ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی اور ایسا لگے گا کہ یہ کہیں جا کر چھپ چکے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی بندگی کر لیا کرو، اور وہ ہے فجر کی نماز۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نمازوں کی جو اللہ رب العزت نے ہدیہ اور سوغات دی ہے، اہتمام کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، پابندی کر لی جائے، کوتاہی نہ کر لی جائے، اور نماز کو ان کی شرائط کے مطابق ادا کی جائے اور نماز کا ماحول بنا جائے، یہ اللہ رب العزت کا حکم اور فرمان ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ دیکھیں، آخری معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، تسبیح و تحلیل اور اللہ کے سامنے سر و سجود ہونا، یہ آپ کی زندگی کے مقاصد ہیں، اس کی طرف انسانیت کو آپ بلائیں گے، اور انسانیت آئے گی تو کامیاب ہوگی، جو نہیں آئیں گے ان کی باتیں آگے جا چکی ہیں کہ ان کا حشر اور انجام کیا ہوگا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت انہیں اپنے بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ